خطابت کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 واعظ، نمبر 3 خطاب۔ اب ان تینوں کی تعریفات بھی الگ الگ ہیں۔ تقریر کی تعریف یہ ہے کہ فصیحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ واعظ کی تعریف ہے ناصحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ خطاب کی تعریف ہے مدللانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں ان 3 تعریفات کے اندر 3 باتیں مشترک نظر آتی ہیں، جبکہ ایک بات میں اختلاف نظر آتا ہے، ایک بات متفرق نظر آتی ہے۔ جو متفرق بات نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ تقریر کی تعریف کے ابتدا میں ہم نے کہا فصیحانہ کلام، واعظ کی ابتدا میں کہا ناصحانہ کلام، اور خطاب کی ابتدا میں ہم نے کہا مدللانہ کلام۔ تو گویا کہ یہ جو تعریف کا پہلا لفظ اور پہلا جز ہے، یہ تینوں کو الگ کر رہا ہے ایک دوسرے سے، کہ جب فصیحانہ کلام ہوگا تو گویا کہ وہ واعظ نہیں ہوگا، اور اگر وہ ناصحانہ کلام ہوگا گویا کہ وہ تقریر اور خطاب نہیں ہوگا، اور جب وہ مدللانہ کلام ہوگا گویا وہ واعظ اور تقریر نہیں ہوگا۔ تو ان 3 تعریفات کے جو ابتدائی لفظ ہیں، جز ہے، وہ تینوں کے درمیان تفریق کو پیدا کر رہا ہے، اور تینوں کے درمیان وہ ایک الگ شناخت قائم کر رہا ہے کہ ناصحانہ کلام واعظ کو کہتے ہیں، فصیحانہ کلام تقریر کو کہتے ہیں، اور مدللانہ کلام خطاب کو کہتے ہیں۔ باقی 3 چیزیں مشترک ہیں، اور یہی 3 چیزیں خطابت کی جو تعریف ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی خطابت کی تعریف میں ہم نے کہا تھا ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ اب یہ جو ما فی الضمیر ہے، اب یہ ما فی الضمیر یا تو فصیحانہ ہوگا، یا یہ ناصحانہ ہوگا، یا یہ مدللانہ ہوگا۔ فصیحانہ ہوگا تو تقریر کہیں گے، ناصحانہ ہوگا تو واعظ کہیں گے، اور مدللانہ ہوگا تو ہم اس کو خطاب کہیں گے۔ تو گویا کہ ما فی الضمیر، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کے طور پر ہم نے 3 چیزیں پیش کی ہیں، فصیحانہ، ناصحانہ اور مدللانہ، اور باقی جو 3 چیزیں 3 تعریفات کے اندر مشترکہ تھی وہی خطابت کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، خطابت کی تعریف کے اندر بھی، اور وہ کیا تھی کہ زبان کا اعجاز۔ یہ لفظ یہ تینوں تعریفوں کے اندر، بلکہ 4 تعریفوں میں، خطابت کی تعریف میں، تقریر کی، واعظ کی، خطاب کی، 4 تعریفات کے اندر مشترک پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سامعین، یہ بھی 4 تعریفات کے اندر مشترک ہے، اور منتقل کرنا یہ بھی 4 تعریفات کے اندر مشتمل مجھے اور آپ کو مشترک نظر آ رہا ہے۔ تو گویا کہ 4 تعریفات کے اندر جو تعریفات کے 3 اجزاء ہیں وہ مشترک نظر آ رہے ہیں، زبان کا اعجاز، سامعین اور منتقل کرنا۔ صرف پہلے اور ابتدائی جو الفاظ اور جز ہے اس کے اندر فرق ہے، اور یہی فرق آپس کے اندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ تینوں تعریفات کے جو ابتدائی الفاظ ہیں، ابتدائی اجزاء ہیں، وہ ایک دوسرے کی شناخت پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا الگ تشخص قائم کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان 4 تعریفات کو میں نے اور آپ نے بنیادی طور پر اپنے ذہن نشین کر لینا ہے کہ خطابت کی جو 3 اقسام ہیں ان کی کیا تعریف ہے، اور خطابت کی خود اپنی کیا تعریف ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ 3 تعریفات اور خطابت کی تعریف آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ والعزیز میں اور آپ اس کلام کو کرنے کے اندر، اس کو بولنے کے اندر، اس کی ادائیگی کے اندر آسانی محسوس کریں گے۔